کلپ نمبر 699۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ ان یرحمکم، کہ تم پر رحم فرمائے، یعنی اے بنی اسرائیل دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کر لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو ہم تم پر پھر اپنا رحم و کرم کریں گے، لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر شرارت کی اور فتنہ و فساد کیا تو ہم پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے تیسری مرتبہ بھی وہی حرکات کی اور زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل گیا تو ان کی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں یہودیوں کو دیکھ لیں کہ انہیں مغربی ممالک کا سہارا حاصل ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو ایک دن میں اپنی اوقات دیکھ لیں گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ترجمہ، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی راستہ سیدھا جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں یعنی ولیوں اور نیک بندوں کا ہے، جن کی پیروی کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ نمبر 3، آخرت کے منکرین کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ بد دعا کرنے سے بچیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نامعلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں سے احتراز لازم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب،
اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔